دوستو السلام علیکم۔ ہم امید کرتے ہیں آپ خیریت سے ہوں گے۔ دوستو یاد رہے کہ آج کے دور کے بڑے فتنوں میں سے ایک بڑا فتنہ حیا باختہ عورتوں کا فتنہ ہے، جو کہ مسلمان ہونے کے باوجود اسلام سے اس قدر دور ہیں اور مغربی تقلید میں اس قدر اندھی ہو چکی ہیں کہ وہ میرا جسم میری مرضی کا سر عام نعرہ لگانے لگی ہیں۔ یاد رہے کہ یہ فتنے حیا کی کمی اور اسلامی تعلیمات سے دوری کی وجہ سے دیکھنے کو مل رہے ہیں اور دن بدن ان میں اضافہ ہو رہا ہے۔ آج کی ویڈیو میں ہم ان 6 عورتوں کے بارے میں بات کریں گے جن کے بارے میں حضور اقدس صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بہت رنجیدہ تھے۔ یہ عورتیں کیا کرتی تھیں اور ان کے اعمال کیسے تھے کہ جن کی وجہ سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نہ صرف رنجیدہ ہوئے بلکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان عورتوں کی وجہ سے بہت زیادہ روئے۔ یہ 6 عورتیں کون سی عورتیں ہیں، ان کے بارے میں جاننے کے لیے ویڈیو کو آخر تک لازمی دیکھیے گا۔ دوستو ہم آپ کو آج کے ٹاپک کے حوالے سے تفصیل بھی بتائیں گے۔ دوستو اگر دیکھا جائے تو حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس کو ہر وقت ہر لحظہ اپنی امت کی فکر رہتی تھی، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں کوئی ایسا لمحہ نہ تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنی امت سے بے فکر ہوئے ہوں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی دعاؤں میں بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی امت ہوا کرتی تھی، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا جب اس دنیا سے رخصت ہونے کا وقت قریب آیا تو بھی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو امت ہی کی فکر تھی۔ لیکن دوستو اس فکر کے باوجود آپ صلی اللہ علیہ وسلم کون سی 6 عورتوں کے لیے خاص طور پر رنجیدہ ہوئے، اس کی کیا وجہ تھی؟ چلیے آپ کو اس حوالے سے وہ واقعہ سناتے ہیں جو کہ روایات میں تفصیل سے بیان ہوا ہے۔ آئیے یہ واقعہ سنتے ہیں کہ کیسے حضور صلی اللہ علیہ وسلم ان عورتوں کے لیے کئی دن تک رنجیدہ رہے جن کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے معراج کے سفر کے دوران عذاب میں مبتلا دیکھا، اور اسی حدیث مبارکہ میں یہ بتلایا کہ وہ 6 عورتیں کون سی ہیں اور وہ کون سے گناہ ہیں جن کی وجہ سے انہیں جہنم میں ڈالا گیا، اور انہی گناہوں کی وجہ سے یہ عورتیں جنت میں نہیں جا سکیں گی۔ دوستو حدیث پاک میں بیان کیا گیا یہ واقعہ ملاحظہ فرمائیں۔ حدیث پاک کا مفہوم ہے کہ ایک مرتبہ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو رنجیدہ پایا تو گھر تشریف لے گئے اور فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا کو بتایا، فاطمہ 3 دن سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر عجیب کیفیت طاری ہے۔ اللہ کے نبی نماز پڑھنے کے لیے مسجد میں تشریف لاتے ہیں اور فوراً واپس چلے جاتے ہیں، کسی سے گفتگو نہیں کرتے اور مسلسل روئے جا رہے ہیں۔ آپ جا کر ان سے پوچھیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ کیفیت سن کر حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا فوراً نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس گئیں۔ جا کر دیکھا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم واقعی بہت غمزدہ ہیں۔ آپ رضی اللہ تعالی عنہا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جا کر بیٹھیں اور عرض کیا، ابا جان آپ کس وجہ سے رو رہے ہیں؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، فاطمہ میں ان عورتوں کے بارے میں رنجیدہ ہوں جن کو میں نے معراج کی رات جہنم میں عذاب میں مبتلا دیکھا۔ حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہ نے پوچھا، اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ نے جہنم میں کیا دیکھا؟ اس کے جواب میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے 6 ایسی عورتوں کا تذکرہ کیا جو مختلف طرح کے عذابوں میں مبتلا تھیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، میں نے ایک ایسی عورت کو دیکھا جو اپنی زبان کے ذریعے جہنم میں لٹکی ہوئی تھی۔ حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہ نے پوچھا، اے اللہ کے نبی وہ عورت کون تھی؟ فرمایا کہ یہ وہ عورت تھی جو دوسروں کی غیبت کرتی تھی، طعنے دیتی تھی، اپنی زبان سے اپنے خاوند اور دوسرے لوگوں کو ایذا پہنچاتی تھی، یوں اپنی زبان کو غلط استعمال کرتی تھی، اس لیے اللہ تعالیٰ اس کو جہنم کی آگ میں زبان کے ساتھ باندھ کر رکھیں گے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دوسری عورت کے بارے میں فرمایا کہ وہ اپنے بالوں کے ذریعے جہنم میں لٹکائی گئی تھی۔ فرمایا کہ اس کا دماغ ہانڈی کی طرح کھول رہا تھا۔ حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا نے عرض کیا، اے اللہ کے نبی اس عورت کو اس طرح کس وجہ سے لٹکایا گیا تھا؟ فرمایا کہ وہ بے پردہ گھر سے نکل کر بازاروں میں گھومنے والی عورت تھی، اس کی بے پردگی کی وجہ سے اللہ تعالیٰ اس کو یہ سزا دے رہے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، فاطمہ میں نے تیسری عورت کو دیکھا جس کو سینے کے بل جہنم کی آگ کے اندر لٹکایا گیا تھا۔ حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہ نے پوچھا، اے اللہ کے نبی وہ عورت کون تھی؟ فرمایا وہ زانیہ عورت تھی جو شادی شدہ ہونے کے باوجود غیر مردوں کے ساتھ تعلق رکھتی تھی اور ان کو اپنی طرف مائل کرتی تھی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، چوتھی عورت کو اس حال میں دیکھا کہ اس کے دونوں پیر سینے سے بندھے ہوئے تھے اور دونوں ہاتھ سر سے باندھے ہوئے تھے۔ اس کے بارے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ یہ وہ عورت تھی جو دنیا میں جنابت اور حیض سے پاک صاف ہونے کا خیال نہیں رکھتی تھی۔
پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ میں نے 5ویں عورت کو دیکھا کہ اس کا چہرہ خنزیر کی طرح اور باقی جسم گدھے کی طرح بن گیا تھا، گویا اس کی شکل مسخ کر دی گئی تھی اور اس طرح سے اس کو عذاب ہو رہا تھا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا یہ وہ عورت تھی جو جھوٹ بولتی تھی، غیبت کرتی تھی اور چغل خوری کی مرتکب ہوئی تھی۔ اور چھٹی عورت جس کو جہنم میں دیکھا اس کی شکل کتے جیسی تھی اور وہ ایسی آواز نکالتی تھی جیسے کوئی کتا بھونک رہا ہوتا ہے۔ آگ اس کے منہ میں داخل ہوتی تھی اور اس کے پاخانے کی جگہ سے باہر نکل جاتی تھی اور اس کو فرشتے گزر مار رہے تھے۔ پوچھا کہ اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس نے کون سا قصور کیا تھا؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس کے اندر حسد بہت زیادہ تھا۔ تو دوستو یہ ہیں وہ 6 عورتیں، یعنی وہ گناہ جن کا ارتکاب کرنے والی عورتوں کو ان عذابوں میں مبتلا ہونا پڑے گا، اور یہ عورتیں ان گناہوں کی وجہ سے جنت میں نہ جا سکیں گی۔ اس لیے خواتین کو چاہیے کہ ان عیبوں اور گناہوں سے توبہ کریں اور ان سے بچنے کی کوشش کریں۔ اللہ تعالیٰ سب کو ان گناہوں سے محفوظ فرمائے، آمین۔ دوستو روایات میں یہ بات ملتی ہے کہ جہنم میں عورتوں کی تعداد مردوں سے زیادہ ہوگی۔ اس بارے میں آپ کو چند احادیث بتاتے ہیں۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا میں نے جنت میں جھانک کر دیکھا، وہاں میں نے کثیر تعداد میں فقراء کو دیکھا، اور دوزخ میں جھانک کر دیکھا تو وہاں میں نے عورتوں کو اکثریت میں دیکھا۔ دوسری جگہ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا میں نے جنت میں جھانکا تو اس کے باسیوں کی اکثریت کو فقراء دیکھا، اور میں نے آتش جہنم میں جھانکا تو اس کے رہنے والوں کی کثیر تعداد کو مالدار لوگ اور عورتیں دیکھا۔ اور اسی طرح ایک دوسری روایت میں عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہما بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مجھے آگ دکھائی گئی تو میں نے ایسا خوفناک منظر کبھی نہیں دیکھا، اور میں نے جہنم میں اکثریت عورتوں کی دیکھی ہے۔ تو صحابہ کہنے لگے کہ اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم وہ کیوں؟ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اپنے کفر کی وجہ سے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا گیا وہ اللہ تعالیٰ کے ساتھ کفر کرتی ہیں؟ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا خاوند اور احسان کی ناشکری کرتی ہیں۔ اگر آپ ان میں سے کسی کے ساتھ زندگی بھر احسان کرتے رہو تو پھر وہ آپ سے کوئی چیز دیکھ لے تو یہ کہتی ہے کہ میں نے ساری زندگی تم سے کوئی خیر ہی نہیں دیکھی۔ دوستو ان روایات کو سننے کے بعد چاہیے تو یہ تھا کہ عورتیں اپنی آخرت کے بارے میں زیادہ فکر مند ہوتی کہ ایسی کیا وجوہات ہیں جن کی وجہ سے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ ارشاد فرمایا، اور ان وجوہات کی تلاش کرتی اور ان سے اپنے آپ کو بچانے کی کوشش کرتی۔ لیکن اگر دیکھا جائے تو آج کی خواتین اس چیز سے بالکل بے فکر نظر آتی ہیں، اور بعض خواتین تو مغرب کی تقلید میں اس قدر آگے نکل چکی ہیں کہ انہوں نے اسلامی اقدار کی تمام حدیں پار کر دی ہیں اور میرا جسم میری مرضی جیسے مذموم نعرے لگاتی ہیں، حالانکہ کہ عورت کا معنی ہی پردہ ہے اور عورت کو حیا کا پیکر ہونا چاہیے۔ اسلام نے جس عورت کو عزت کی بلندیوں تک پہنچایا اس کو ماں، بیٹی اور بہن کی صورت میں ایک مقام دیا۔ اسلام نے عورت کے تمام رشتوں کو عزت دی۔ آج وہی عورت ان رشتوں سے آزاد ہو کر اپنی عزت کو نیلام کرنے پر تلی ہوئی ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ایسی عورتوں کو سمجھ عطا فرمائے اور تمام مردوں اور عورتوں کو پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کو سیکھنے اور ان پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ یاد رہے کہ ہمارے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے مبارک دل میں اپنی امت کے لیے ایسی شفقت تھی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہر دعا میں اپنی امت کو یاد فرمایا کرتے تھے، اور آج امت کا یہ حال ہے کہ اپنے ایسے افعال سے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی روح کو ٹھیس پہنچا رہی ہے۔ دوستو آج کی اس ویڈیو کو اپنے دوستوں کے ساتھ زیادہ سے زیادہ شیئر کریں، اور اگر آپ چاہتے ہیں کہ ہم آپ کے لیے آپ کی مرضی کا کوئی وظیفہ یا موضوع لے کر آئیں تو آپ اس بارے میں ہمیں کامنٹ سیکشن میں آگاہ کیجیے گا۔ ہمیں امید ہے کہ آپ کو ہماری آج کی یہ ویڈیو ضرور پسند آئی ہوگی۔ اگر آپ کو ہماری آج کی یہ ویڈیو پسند آئی ہے تو سب سے پہلے تو اس ویڈیو کو لائک کریں اور اپنی رائے کا اظہار کامنٹ سیکشن میں کریں، اور آپ سے ایک بار پھر درخواست ملتا رہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں آسانیاں عطا فرمائے اور آسانیاں تقسیم کرنے کا شرف عطا فرمائے، آمین یا رب العالمین۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔